حضور، عام طور پر سوال کرنے کو علم کے بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور مغربی معاشروں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ نو کوشچن از اے سلی کوشچن. حضور، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے جب حضرت نوح نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حالت سے حضرت نوح کو آگاہ کیا. اور سورہ ہود میں آیت 48 میں اللہ یہ دعا سکھاتا ہے: اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں. پیارے حضور، وہ کون سے سوالات ہیں دعا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہیں مانگنے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، اس کے دل میں کیا تھا؟ وہ تو غیب کا علم نہیں جانتے تھے. جب سیلاب آیا ہوا تھا، وہ پہاڑی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آؤ شامل ہو جاؤ میرے ساتھ، جاہلوں میں سے نہ بنو. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے پہاڑ پہ چڑھے ہوں گا، مجھے بچا لے گا. انہوں نے کہا آج تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی. جب ایک لہر آئی، لیک ڈوب گئی، ہلاک ہو گیا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تم نے کہا تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، تو یہ میرا بیٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل وہ ہیں جو تیری تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں، جو تیرے تابع ہیں. یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو باغی تھا. اس لیے چاہے وہ نبی کی اولاد ہو، اگر وہ باغی ہو جائے تو اہل میں نہیں رہتی. اس لیے ایسے سوال نہ کرو میرے سے، سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا تھا کہ تم سوال نہ کرو. اور دوسرے قرآن میں یہ کیوں نہیں آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب شریعت نازل ہو رہی ہے اس وقت ایسے سوال نہ نبی سے پوچھو کہ جب اس کے جواب تمہیں مل جائیں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے شریعت کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جتنی بیان کرنا چاہتا ہے اتنا بیان سن لو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اگر زیادہ سوال کرو گے اور پھر تمہیں جواب مل جائیں گے اور پھر تم عمل نہیں کر سکو گے تو تم سزاوار ہو جاؤ گے، سزا ملے گی پھر اس کی. اس لیے بہتر ہے کہ جو تمہارے علم میں باتیں آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں خود، جو نبی نے تمہیں کہہ دیا، ان پر عمل کر لو. اس سے تمہاری دینی اور روحانی بچت ہے. باقی دنیاوی لحاظ سے تو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. علم کو بڑھاؤ. میں نے بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو پیدائش کے پنگوڑے سے لے کے قبر تک. باقی جو آج کل بچوں میں وائے کا سوال بہت اٹھتا ہے، اور اگر آپ نہ جواب دیں کیوں یہ ہے تو وہ سمجھیں گے دین کے پاس دلیل نہیں ہے. تو دلیل سے ان کو جواب دینا چاہیے. اس کے لیے نہیں روک پیدا کی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں جہاں روحانیت کا سوال ہے، دین کے علم کا سوال ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس بارے میں تم ایسے سوال نہ کرو جس کو اگر تمہارے پہ فرض کر دیا جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. ہاں، یہ بتائیں آپ کہ یہ شریعت کہتی ہے. اس پہ آن رسول نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ عمل کرو، اس پہ تم لوگوں کو جو میکسیمم ریوارڈ ہے وہ مل جائے گا. لیکن یہ دنیاوی معاملوں میں نہیں ہے، یہ دین کے بعض مخصوص معاملات میں ہے. اس لیے ہر ایک کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کریں دین کو دنیا کے ساتھ. وہ علیحدہ معاملہ ہے، یہ علیحدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں آپ ضرور سوال کریں، کیونکہ آج کل کے بچوں کو سوال سکھایا جاتا ہے دین کے معاملے میں بھی. اگر آپ کے پاس علم ہے تو ان کے سوال اتنا ہی ہوتے ہیں جو آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دینی علم ہو تو. اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کو بچوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم سوال نہ کرو، یہ بھی غلط ہے. ان کے سوالوں کے جواب ہیں. لوگ لکھتے ہیں مجھے بہت بڑے سوال لکھ دیتے ہیں، بعض اعتراض والے سوال بھی لکھتے ہیں، تو جو مناسب جواب اس کا ہو سکتا ہے ہم دیتے ہیں. وہ ماں باپ کو بھی چاہیے، انصار اللہ کو خاص طور پہ، کہ اپنا علم بڑھائیں، دینی علم، اس کے مطابق جواب دیا کریں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا سوال نہ کرو، اس نئی جنریشن میں تو یہ پیدا کر دیں کہ بات کہ ہمارے پاس علم ہے نہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے علم ہے، علم حاصل کرو. ہاں، ایسے سوال جو آپ کے دین کو ختم کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں ایسے سوالوں کی مجھے عادت نہ پڑ جائے، بڑے ہو کے عقل آ کے. بچوں کی بات نہیں ہو رہی، یا آپ لوگ ایسے عقلمند لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے سوال نہ کرو کہ جہاں سے تمہیں ٹھوکر لگے. ان کو تلاش کرو، جواب تلاش کرو.